نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وصلی علیہ وسلم۔ پچھلی دفعہ اولاد آدم کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اس میں قصہ آبیل و قابیل بیان ہوا تھا، تو انشاءاللہ آج اس سے آگے تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بیان ہوا تھا جب قابیل اپنی بہن کے ساتھ آدم علیہ السلام کی نافرمانی کر کے چلا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ یمن کی سائٹ پہ تھا تو اس طرف چلے گئے، پھر اسی طرف اس نے بہن سے شادی کی، ان کی نسل ادھر گرو ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ ایک غلام کے روپ میں، ایک غلام کی شکل میں ان کے قبیلے میں داخل ہوا، تو اس نے ادھر ان کے کسی بندے کے آگے ملازمت کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے یہ جو گانے بجانے کے آلات ہیں آج یہ شیطان ہی کی ایجاد ہیں، تو اس نے بانسری جو ہے نا ایک بانسری بنا لی، تو اس سے پہلے اس قبیلے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہ جب اس نے اس کو بجانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ کچھ چیز نہیں آئی ہے، تو لوگ اس کی طرف اکٹھے ہوئے کہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن رکھ لیا جب وہ بجاتا تھا، تو ایسے ہی گانے وغیرہ تو وہ محفلیں سجاتے تھے، تو آہستہ برائی جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی تھی اس قبیلے میں، برائی، اور پھر وہ ہفتے میں عورتیں ان کی بن صبر کے آتی، محفلیں سجتی، تو جتنے بھی برے کام تھے وہ شیطان نے ان کو سکھا دیے تھے۔ تو پھر قصہ آبیل و قابیل کے 50 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی اور ایک خوشخبری سنائی، تو خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں آبیل کے بدلے میں بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حوا علیہ السلام 120 بار امید سے ہوئی اور ہر بار جوڑواں بچے پیدا ہوتے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 20 بار ہوئے اور بعض کے نزدیک 120، اینڈ بعض کے نزدیک جو ہے نا وہ 120 اور یہ اکیلا بیٹا تھا، جو یہ 50 سال کے بعد پیدائش ہوئی ہے یہ اکیلا تھا۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام نے اس کا نام شیت رکھا، شیس علیہ السلام، آگے چل کر نبی ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی کہ میں اس کے بدلے میں یہ تجھے دے رہا ہوں، تو اس لیے اس کا کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی بھی جو تھے وہ اس کا بدلہ تھا۔ تو یہ پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت، باقی اولاد بھی تھی تو یہ زیادہ قریب بھی تھے، تو تعلیم و تربیت بھی کی۔ تو شیس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہر وقت والد کے بہت فرما بردار بھی تھے، نیک بھی تھے، اور ہر وقت والد کے ساتھ ساتھ ہی رہتے، آدم علیہ السلام سے جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں ایسے پوچھتے رہتے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی، ایک دوسری روایت کے مطابق 235 سال تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر ان کو گھڑیوں کے اوقات سکھائے، نمازوں کے اوقات سکھائے، باقی چیزیں جتنی بھی تھی وہ بھی سکھائی۔ پھر ان کو جب آدم علیہ السلام کی آخری وقت قریب آیا تو پھر جانشینی کا بھی مسئلہ تھا ان کے بعد، تو آدم علیہ السلام نے ان کو اپنا جانشین بھی چنا اور ان کو پھر کچھ وصیتیں بھی کی، وصیت کی، پھر نصیحتیں بھی کی، ان کو باقی معاملات بھی سکھائے۔ پھر ایک چیز آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ بھی بتائی جب سے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، ہمارے لیے بھی ہے یہ، آدم علیہ السلام ان کو بتا رہا ہمارے لیے بھی قیامت تک ہی ہے، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو میں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پتلے میں روح ڈالی تھی، ابھی وہ روح پورے جسم میں نہیں داخل ہوئی تھی، جب میں نے آنکھیں کھولی نا تو آنکھیں کھول کے میں نے عرش الہی کی طرف دیکھا تو مجھے ایک اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام نظر آیا لکھا ہوا، جہاں تک میری نظر گئی ہر جگہ پہ وہی نام تھا، پھر جنت کی طرف گئی ادھر بھی تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھے جنت میں بھیجا تو میں نے جنت میں جا کے دیکھا، جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہاں ساتھ پہ
وہ درختوں پہ لکھا تھا، دروازوں پہ لکھا تھا، وہ حوریں تھیں، ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا لکھا تھا، ان کے ماتھوں پہ تھا۔ پھر میں آسمانوں پہ گیا، آسمانوں پہ تھا تو فرشتوں کا وظیفہ بھی تھا، تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اگر آدم علیہ السلام نے جب ان کو وصیت کی تو یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے کسی قسم کی بھی، تو تم اس نام کا واسطہ دے کے اس کے وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگنا، تو اللہ وہ رد نہیں کرے گا، وہ مشکلیں آسان کر دے گا، اور جو بھی مانگو گے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی وصیت، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی کہ اپنی اولاد کو آگے تم یہ وصیت کر دینا کہ دنیا کی لذت پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس مال و دولت پہ بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے جنت پہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھروسہ کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوئے تو وہاں سے مجھے کوچ کرنا پڑ گیا۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ اپنی اولادوں کو یہ کہنا کہ عورتوں کی خواہشات کی تکمیل نہ کرنا۔ بڑی بڑی جو وصیت انہوں نے ان کی وصیت تھی کہ عورتوں کی خواہشات کی کبھی بھی تکمیل نہ کرنا، کیونکہ جب عورتوں کی خواہشات کی تکمیل کرو گے تو وہ تمہیں اس طرف لے جائیں گے، ایک دن جہنم رسید کر دیں گی۔ پھر جب بھی کوئی کام کرو تو مشورہ ضرور کر لینا، بغیر مشورے کے کوئی چیز نہ کرنا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں تھا تو پھل کھانے کا معاملہ تھا، میں نے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا نا تو یہ چیز نہ ہوتی۔ تو آپ بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنا کہ یہ چیز کرنا، مشورہ کر لینا۔ جب آپ کا دل کسی چیز سے مضطرب ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف جاتے ہو تو دل نہیں مان رہا ہوتا، تو جب آپ کا مضطرب دل ہو تو پھر آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ مومن کا دل ہے وہ ایک گواہ کی طرح ہوتا ہے، وہ حرام سے دور بھاگتا ہے اور حلال کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کام کرنا، اپنے اولادوں کو بتانا یہ چیزیں۔ پھر اولاد قابیل کے ساتھ اپنے کسی قسم کے تعلق نہ رکھنا، کہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا وہ بے حیائی میں ملوث ہو چکے تھے، تو آپ کسی قسم کے کوئی ان کے ساتھ تعلق، کوئی شادی بیاہ یا کسی قسم کے تعلق نہ رکھنا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جب پہاڑ کے اوپر تھے ادھر ایک بڑی قبیلہ قابیل کے لوگ آتے تھے ان کے پاس معافی کے لیے، لیکن وہاں پہ آدم علیہ السلام نے ایک بڑی دیوار بنا دی تھی کہ ان کے ساتھ قطع تلقی کر لو ہمیشہ کے لیے، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھنا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عذاب آنے والا، اس زمین پر عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، وہ 7 سال تک رہے گا۔ تو پھر 7 سال کے بعد یہ چیزیں ہوگی، آدم علیہ السلام نے بتایا، ان کو یہ چیزیں بھی بتائی حضرت شیس علیہ السلام کو۔ تو پھر جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے نا 165 سال تھی حضرت شیس علیہ السلام کی، جب ان کے ہاں ان کا بیٹا ہوا۔ تو جب آدم علیہ السلام کی پھر وفات ہوئی، جب آدم علیہ السلام کے تو 900 بعض کے نزدیک 936 سال ہیں، کچھ 936 لکھتے ہیں، کچھ 1000 سال، کچھ 960 کے قریب لکھتے ہیں، ایسے ان کے۔ تو ان کو ساری ہر چیز آدم علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے کفن لایا گیا، خوشبو لائی گئی، باقی چیزیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور باقی فرشتوں کی ایک جماعت آئی، تو انہوں نے آ کے پھر ان کو غسل کا آج طریقہ ہے تو غسل کا بتایا کہ غسل کیسے دینا ہے، پھر کفن پہنانا سکھایا، کفن کیسے پہنانا ہے۔ اس کے بعد جنازے کا، جب جنازے کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آگے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کا ہے، آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور ایسے جنازہ پڑھائیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو جنازہ پڑھایا گیا اس میں 60 تکبیریں تھیں اور بعض کے نزدیک 4 تھی۔ تو پھر سب سے آگے حضرت شیس علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیچھے پھر فرشتوں کی ایک لائنیں تھی، پھر اس کے پیچھے جو ہے اولاد آدم تھی۔ تو اس وقت اولاد آدم مورخین لکھتے ہیں کہ 40,000 سے کراس کر چکے تھے، دنیا میں 40,000 سے زیادہ نفوس تھے۔
تو یہ جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی آپ اولاد آدم کا طریقہ ہوگا جنازے کا. پھر انہوں نے کفن، اس کے بعد قبر کے معاملات آئے، دفنانا کا طریقہ، یہ سارا کچھ ان کو سکھایا. تو سکھانے کے کہ آج کے بعد جتنا بھی ہوگا، جو بھی طریقہ کار، جو بھی بندہ فوت ہوگا تو یہ اس کا طریقہ ہے جو قیامت تک ہی جاری رہے گا. تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل کیے گئے. تو آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو جو پتھر و گارے سے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے. پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، پتھر و گارے کے ساتھ تعمیر کیا. پھر یہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. پھر ایسے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھنا، لیکن شیطان یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھ سے وہ اعزازات بھی چھینے گئے، وہ جو میں سرداری تھی وہ بھی ختم ہوئی، تو مجھے ددکارا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. تو وہ چاہتا تو نہیں تھا نا کہ اولاد آدم کو ایسے چھوڑ دے. تو پھر اس نے وسوسے ڈالنا شروع کیے. کہتے ہیں قبیلہ کابیل کی جو عورتیں خوبصورت تھیں پر مرد تھوڑے کم خوبصورت تھے. جو دوسرے قبیلے کے تھے آبیل کے، جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرف سے تھے، تو وہ مرد خوبصورت تھے زیادہ. تو تقریباً 200 سال کے بعد، آدم علیہ السلام کے 200 سال چلے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے 100 مردوں نے یہ کیا کہ ہم جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چچا زاد بھائی کابیل کے قبیلے کے لوگوں کا کیا حال ہے، چلو پوچھ لیتے ہیں ان کا بھی. تو وہ پہاڑ سے نیچے اترے، ان کی طرف گئے. جب گئے تو وہ ان عورتوں کے وہ حسین تھی، حسن و جمال میں گرفتار ہوئے، وہاں کے ہو کے رہ گئے. پھر وہ واپس نہیں آئے. پھر 100 سال گزر گئے. 100 سال گزرنے کے بعد پھر اور ایک 100 بندوں کی ٹولی پھر اتری، وہ کہ ہم دیکھتے ہمارے بھائی نیچے گئے تھے تو ابھی واپس نہیں، اب ان کا کیا حال ہوا. کہتے ہیں جب وہ نیچے گئے قبیلہ کابیل میں تو وہ بھی واپس نہیں آئے. پھر آہستہ آہستہ ان کا انخلاط شروع ہوا، وہ مکس اپ ہونا شروع ہوئے. تو شیطان نے یہ کیا کہ ان کے بھی ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کیے، ادھر ان کے ڈالنا شروع کیے. تو وہ پھر ایک سال میں ایک ایسا ہوتا تھا، ایک پروگرام انہوں نے رکھ لیا کہ جس میں بے حیائی اور برائی اور ہر چیز سر عام ہوتی تھی. وہ عورتیں بن سور کے نکلتی تھی. تو جیسے آج کل آپ دیکھ سکتے ہو، آج کل بھی یہی حالات ہیں. تو وہ بن سور کے نکلتی تھی، ادھر سے مرد آتے تھے تو پھر اکٹھے ہوتے تھے. وہ تو سارا کچھ جو کچھ تھا، تو پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے تو بے حیائی عام ہوتی گئی. تو یہ سارا شیطان کا کیا درا تھا. آج جتنے بھی چیزیں، یہ میوزک جو بھی ہے، آج جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری اس وقت ایجاد ہو چکی تھی، وہ چیزیں استعمال کرتے تھے. تو پھر حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بارے میں انہوں نے 912 سال ان کی عمر ہوئی. تو ان کے بیٹے جو بے شمار اولاد تھی، ان کی بھی ایک بیٹے کا نام انوش تھا. بعض سے انوس لکھتے ہیں، بعض سے انوش لکھتے ہیں. تو پھر جب حضرت شیس علیہ السلام کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا. تو وہ جتنی بھی چیزیں تھیں آدم علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی، ان کو وصیتیں کی تھیں، آگے پہنچانا، اپنی اولادوں کو پہنچانا، پھر وہ انہوں نے منتقل کی. تو پھر انہوں نے ان کی بھی 900 تقریباً 900 کچھ سال عمر اس کی بھی بتائی جاتی ہے. لیکن ایسے ہی آہستہ آہستہ چلتا رہا. تو باقی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو میں بس آج اتنا ہی شیس علیہ السلام کے بارے میں، تو بس باقی اتنا ہی میں بیان کروں اس سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.